آج ہم ایک ایسی سلطنت کی کہانی میں چلتے ہیں جس نے 300 سال تک جنوبی ایشیا پر راج کیا اور اس کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی ہاں، یہ مغلیہ سلطنت کی داستان ہے، جس کا عروج جتنا شاندار تھا، اس کا زوال اتنا ہی سبق آموز ہے۔ مغلیہ سلطنت کو سمجھنے کے لیے اس کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھنا ہی کافی ہے۔ یہ الفاظ تاج محل کے بارے میں ہیں، ایک ایسی عمارت جو صرف سنگ مرمر سے نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کے خوابوں اور ہنر سے بنی ہے۔ یہی ان کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن مغل صرف فن تعمیر میں ہی کمال نہیں رکھتے تھے، وہ ایک معاشی سپر پاور بھی تھے۔ ذرا سوچیں، اپنے عروج کے زمانے میں دنیا کی کل صنعتی پیداوار کا 25% یعنی ہر 4 میں سے ایک چیز مغل ہندوستان میں تیار ہوتی تھی۔ یہ سلطنت عالمی معیشت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انجن تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سلطنت بنی کیسے؟ اس کی بنیاد تلوار، بارود اور ایک بہت بڑے خواب پر رکھی گئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تعمیر کا آغاز کیسے ہوا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے وسطی ایشیا کے ایک حکمران بابر سے۔ سن 1526 میں وہ ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ ایک ایسی ٹیکنالوجی لائے جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا: بارود اور توپیں۔ اس نئی فوجی طاقت کے سامنے دہلی سلطنت کی پرانی فوجیں ٹھہر نہ سکیں۔ سلطنت کی پہلی صدی یعنی پہلے 100 سال کافی اتار چڑھاؤ والے تھے۔ بابر کی فتح کے بعد ہمایوں کا دور آیا جو کافی غیر مستحکم رہا، لیکن پھر ایک ایسا حکمران آیا جس نے اس سلطنت کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا: اکبر۔ اگر بابر سلطنت کے بانی تھے تو ان کے پوتے اکبر اس کے اصل معمار تھے۔ انہوں نے صرف ملک فتح نہیں کیے بلکہ ایک ایسا جدید نظام بنایا جس نے سلطنت کو مضبوطی دی: ایک مرکزی حکومت، ایک منصفانہ ٹیکس کا نظام اور ایک ایسی حکمران اشرافیہ جس میں ہر نسل اور مذہب کے قابل لوگ شامل تھے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر سلطنت کی شاندار عمارت کھڑی ہوئی۔ اکبر کی رکھی ہوئی انہی بنیادوں پر 17ویں صدی میں مغلیہ سلطنت اپنے سنہرے دور میں داخل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب دولت، طاقت اور فن اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ مغلیہ معیشت حیران کن طور پر جدید تھی۔ زراعت تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی، لیکن اس کا صنعتی اور خدماتی شعبہ اتنا بڑا اور ترقی یافتہ تھا کہ اس وقت کا یورپ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس معاشی انجن کا ایندھن تھا ہندوستانی سامان، جس کی پوری دنیا دیوانی تھی۔ یورپ سے سونا اور چاندی پانی کی طرح ہندوستان کی طرف بہہ رہا تھا اور سلطنت دن بدن امیر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن اسی سنہرے دور میں زوال کے بیج بھی بوئے جا رہے تھے۔ شاہجہاں، وہ عظیم معمار جنہوں نے تاج محل جیسے شاہکار بنائے، ان کی تعمیر پر اتنا خرچ ہوا کہ سلطنت کا خزانہ کمزور پڑنے لگا۔ مطلب شان و شوکت اور اس کی قیمت کے درمیان توازن بگڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اس عظیم سلطنت کی بنیادوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب آخر بکھرا کیسے؟ آخری عظیم مغل شہنشاہ اورنگزیب نے سلطنت کو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی وسعت تک پہنچایا، لیکن ستم ظریفی دیکھیں، یہی توسیع ایک مہلک غلطی ثابت ہوئی۔ دکن کی نہ ختم ہونے والی جنگوں نے سلطنت کا خزانہ خالی کر دیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ زوال کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح تھا۔ سب سے پہلے سلطنت اتنی بڑی ہو گئی کہ اسے سنبھالنا ہی ناممکن ہو گیا، پھر مسلسل جنگوں نے خزانہ ختم کر دیا۔ جب مرکز کمزور ہوا تو مقامی رہنماؤں نے بغاوت کر دی اور آخر میں اورنگزیب کے بعد آنے والے کمزور حکمران اس ٹوٹتی ہوئی سلطنت کو جوڑ نہ سکے۔ سلطنتیں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کی میراث باقی رہتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مغلوں کا خاتمہ کیسے ہوا اور وہ اپنے پیچھے ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے۔ سلطنت کا پورا 300 سالہ سفر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو چہروں میں سمایا ہوا ہے۔ ایک طرف بابر، ایک طاقتور فاتح جس نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور دوسری طرف بہادر شاہ دوم، ایک بے اختیار بادشاہ جو صرف نام کا شہنشاہ تھا اور جسے جلا وطنی میں موت نصیب ہوئی۔ مغلیہ سلطنت کا رسمی خاتمہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا۔ برطانوی راج نے آخری مغل بادشاہ کو معزول کر دیا اور اس کے ساتھ ہی برِ صغیر میں ایک نئے نو آبادیاتی دور کا آغاز ہوا۔
لیکن سوال یہ ہے کیا سلطنت واقعی ختم ہو گئی؟ سیاسی طور پر ہاں بالکل، لیکن اس کی ثقافتی میراث آج بھی زندہ ہے۔ ہمارے فن تعمیر میں، ہماری زبان میں، ہمارے کھانوں میں اور ہمارے فن میں مغلیہ سلطنت آج بھی سانس لے رہی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کسی سلطنت کی حقیقی میراث کیا ہوتی ہے؟ اس کی تلواروں سے جیتی ہوئی طاقت، یا پھر اس کی وہ ثقافت جو صدیوں بعد بھی دلوں پر راج کرتی ہے؟